آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو آج آپ کو دی جائیں گی، کچھ فیصلے ہیں جو کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اپنے قائد جناب محترم نواز شریف سے اگلے مرحلے کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پچھلے 3 سال پاکستان کی سیاست میں ایک نیا تجربہ ثابت ہوئے ہیں۔ 28 جولائی 2017 کو ہمارے قائد کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے نااہل قرار دے کر چند لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت تاریخ کی گرد میں دب جائے گی اور پاکستان کی وہ منتخب قیادت جو عوام کے ووٹوں سے عوام کی خدمت کر رہی تھی، وہ اس نااہلی کے بوجھ تلے دب کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ لیکن آج 3 سال کے بعد جب 4 مارچ 2021 کو ہم کھڑے ہیں تو ہمارے قائد کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قوت پاکستان میں اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ جب تاریخ میں کبھی اتنی مضبوط جماعت نہیں تھی اور کبھی اتنی بڑی تائید اس کی پشت پر نہیں تھی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو عوام کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اس کو عدالتی فیصلوں سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ دستوری وزیر اعظم کو تو معزول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عوام کے دلوں کا وزیر اعظم ہو اس سے عوام کو اور عوام کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے اور پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کی سیٹ بھی جیت رہی ہے، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا تو جو ناانصافی ہمارے قائد کے ساتھ ہوئی تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئی تھی، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور آنے والے الیکشن میں آزاد کشمیر سے بھی مسلم لیگ نون جیتے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں صرف چند باتیں مختصراً تنظیمی طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مئی 2019 کو قائد محترم اور صدر مسلم لیگ نون نے تنظیمی ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی، ایک نئی ٹیم کو ذمہ داریاں دی تھیں۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ گزشتہ 1.5 سالوں کے اندر ہم نے مرکز کی سطح پہ تمام تنظیم مکمل کر لی ہے۔ صوبوں کی سطح پر مسلم لیگ نون کی تنظیمیں موجود ہیں۔ ڈویژن کی سطح پہ ہم نے نیا کیڈر بنایا اور ڈویژنل سطح پہ تنظیمیں قائم ہو چکی ہیں۔ ضلعوں کی سطح پر تنظیموں کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور ایک نیا کیڈر ہم نے پی پی کے حلقے پہ متعارف کرایا تھا، وہاں پر بھی تقریباً 90% تنظیمیں صوبوں نے مکمل کر لی ہیں، اور اب ہم اس کام کو یونین کاؤنسل کی سطح پر مکمل کر رہے ہیں۔ میری آپ سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ تنظیمی عہدیدار جن کو جگہ دی گئی ہے
اب قائد محترم کی ہدایت اور صدر مسلم لیگ نون کی ہدایت کی روشنی میں ہم ان کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون میں وہی عہدیدار برقرار رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا. عہدہ برائے عہدے کے کلچر کو ختم کیا جائے گا. تو میری گزارش ہے ان تمام عہدیداروں سے کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں برائے مہربانی اپنی کارکردگی پر پوری توجہ دیں اور اس امانت کو جو آپ کے سپرد کی گئی ہے اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی لغزش نہ لے کر آئیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی دھڑے بندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم قائد محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں. ہم ایک خاندان کے رکن ہیں اور ہمارے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو ہمارے قائد، ہماری قیادت اور ہماری جماعت کے ساتھ اخلاص اور خلوص رکھتا ہے. اپنے ذاتی اختلافات کو ہم نے تنظیمی کام کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننے دینا. اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تنظیمی عہدیداروں کو پارٹی کے اندر ڈسپلن کو پروموٹ کرنے کا کلچر بھی لے کر آنا چاہیے. اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، یہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اگر ہم اپنے جلسوں میں ہڑبونگ دکھائیں گے، ہر بندہ سیلفی اور کیمرے کی تصویر کے لیے خود کو نمایاں کرے گا تو اس سے پارٹی میں ڈسپلن قائم نہیں ہوتا. میں خاص طور پہ اپنے ان کارکنوں اور قائدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے سٹیج پہ آنے کی بجائے سامنے نیچے بیٹھ کر ڈسپلن سے کارروائی میں شرکت ہونے کا فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ اصل میں ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو لوگ سٹیج پہ آ کے تصویر بنواتے ہیں یا نمایاں کرتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ لوگ ان کے بارے میں کس قسم کے تبصرے کرتے ہیں. لہذا سٹیج کے اوپر اسی کو آنا چاہیے جس کی نشست سٹیج کے اوپر رکھی گئی ہے. فالتو شخص کو خود کو نمایاں کرنے کا کلچر ختم کرنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کچھ ناخوشگوار گزر رہی ہوں گی، لیکن ہمیں ان باتوں کو اپنی جماعت میں رائج کرنا ہے، چونکہ اگر ہم ایک ڈسپلن کی پارٹی نہیں بنیں گے تو ہم کبھی پاکستان کی تعمیر نو نہیں کر سکتے. دوسری بات میں آپ کے ساتھ جو جلد از جلد شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ آئین کی ترامیم ہیں جن کی ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے منظوری دی تھی اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ جنرل کاؤنسل بھی ان کی منظوری دے تو وہ آئین کا حصہ بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈویژن کا جو ٹیئر قائم کیا تھا پارٹی میں اس کے عہدیداروں کا ذکر نہیں تھا تو آئین کے اندر، تو ہم ایک ترمیم کر کے ڈویژن کے عہدیداروں کا آئین میں ذکر لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ونگز تھے ان کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں تھا کہ پارٹی نے کون کون سے ونگز قائم کرنے ہیں. تو جو تنظیمی میٹنگ میں ہمارے قائد نے جن ونگز کی منظوری دی ہوئی تھی ان ونگز کو بھی ہم آئین کے اندر شامل کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے آئین کے اندر جو صوبے کے اندر صوبائی سطح پہ تنظیم قائم کی گئی ہے اس کی گنجائش نہیں تھی
تو صوبائی حلقے کی تنظیم کو بھی ہم نے آئین میں شامل کر دیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ ترمیم کی تھی کہ پارٹی میں ایک سے زیادہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح آزاد جموں کشمیر کا یونٹ جب بنا تھا تو اسے ورکنگ کمیٹی کے اندر نہیں سمویا گیا تھا, تو ہم نے اس کو بھی شامل کیا ہے تاکہ آزاد کشمیر کی نمائندگی ورکنگ کمیٹی کے اندر بھی آ جائے. فاٹا کا صوبہ ختم ہو گیا ہے تو فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج ہو گیا ہے, تو اس حوالے سے ہم فاٹا مسلم لیگ نون کو بھی خیبر پختونخوا مسلم لیگ نون میں ضم کر رہے ہیں. اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ عہدے داروں کی مدت 5 سال متعین کرتا ہے, تو ہمارے آئین میں وہ 4 سال کی تھی, تو ہم بھی اس کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 5 سال کے لیے متعین کر رہے ہیں. اسی طرح پارٹی کے صدر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اگر کوئی صوبے کا صدر یا کوئی اور عہدہ بھی صوبائی یا مرکزی خالی ہوتا ہے تو اس کو نامزد کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا الیکشن نہ ہو. اس کے علاوہ ہم اس میں یونین کاؤنسل کی سطح پہ بھی جو عہدے ہیں ان کو پارٹی کے اندر شامل کر رہے ہیں اور اس کا پورا آرگنائزیشن سٹرکچر دے رہے ہیں. ونگز کی سطح پہ 2 ترامیم جو ونگز میں ہے کہ ہم ونگز کو نمائندہ کرنے کے لیے ایم ایس ایف کے ممبر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بونا فائڈ اسٹوڈنٹ ہو, تو کوئی غیر اسٹوڈنٹ ایم ایس ایف کا ممبر نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو یوتھ ونگ ہے اس میں بھی ہم 38 سال کی عمر کی قید لگا رہے ہیں کہ وہ عہدیدار جو 38 سال سے زیادہ ہوں گے وہ مدر ونگ کے اندر چلے جائیں گے, اور یوتھ ونگ میں میکسیمم ایج 38 سال کی ہوگی. اور یہ اس لیے کہ پاکستان کی 45% آبادی جو ہے وہ 38 سال سے کم عمر ہے, اور اس 45 سال کی آبادی کو ہمیں یوتھ ونگ کے ذریعے اپنی پارٹی کے اندر نمائندگی دینی ہے. اس کے ساتھ میں کچھ اعلانات ہیں جو قائد محترم کی منظوری کے ساتھ لانگ مارچ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور 30 مارچ کو 3 بجے تک یہ قافلے اسلام آباد پہنچیں گے. تو کراچی سے اس مارچ کا 26 کو آغاز ہوگا. باقی تمام صوبوں اور اضلاع کے حضرات 30 مارچ کو 3 بجے اسلام آباد پہنچنے کے حوالے سے اپنے شیڈیول مرتب کریں گے. جو 1 دن میں پہنچ سکتا ہے وہ 29 کو چلے گا, جو 2 دن میں پہنچ سکتا ہے وہ 28 کو چلے گا, جو سیم ڈے پہنچ سکتا ہے وہ 30 کی صبح کو چلے گا. اس میں ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز اور ایم پی ایز ہر صوبائی حلقے میں اگلے 10 دنوں کے اندر کم از کم 5 عوامی اجتماعات یا جلسے منعقد کریں جس میں وہ عوام کو لانگ مارچ کے اغراض و مقاصد بیان کریں گے اور عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہر پاکستانی کو کیوں اس لانگ مارچ میں شریک ہونا ہے. تو ہر صوبائی حلقے میں 5 عوامی اجتماعات ہر ایم این اے, ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر یقینی بنائے گا. ہر صوبے کے حلقے کی سطح پر 10 رکنی فعال کارکنوں پہ مشتمل لانگ مارچ موبلائزیشن اور انتظامات کمیٹی تشکیل دی جائے گی. اگلے 3 روز میں ہر صوبائی حلقے میں کم از کم 10 فعال ترین کارکنوں پہ مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اس حلقے میں
لانگ مارچ کی تیاری کا کام شروع کر دیں گی۔ ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے کم از کم 500 افراد کا قافلہ لانگ مارچ میں شرکت کرے گا، جو اپنے ساتھ مکمل تیاری کر کے لائے گا تاکہ جب تک اسے یہاں پر قیام کرنے کی کال دی جائے گی وہ یہاں پر اسلام آباد میں خیمہ زن ہو سکے۔ اور اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نے گاڑیاں، جیپس اور کوسٹرز لے کر آنے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کو یہاں پر قیام میں سامان رکھنے اور لاجسٹک آسانی ہوگی۔ پورا چوک ہو جائے گا۔ مرکزی اور صوبائی سطح پر عہدیداروں پہ مشتمل مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے گا، جو روزانہ کی بنیاد پہ ضلعوں سے اور صوبائی اسمبلی کی سطح سے لانگ مارچ کی تیاری کی رپورٹیں روزانہ کی بنیاد پہ حاصل کرے گا۔ تمام ونگز اپنے اپنے شعبوں کی لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کا فی الفور پلان بنائیں گے۔ مرکزی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مزدور، کسان، وکلاء، یوتھ ونگ، خواتین، علماء مشائخ، مائنورٹی ونگ، تاجر ونگ، ہر ونگ جو ہے وہ اپنی ونگ کا لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جلوس ترتیب دے گا اور اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ صوبائی اور یہ جو بھی وہاں کی تنظیم ہے اس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ نے ان قافلوں کو لانگ مارچ کے مرکزی قافلے میں شامل کرنا ہے۔ صوبائی صدور اور ڈویژنل صدور ان ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ ان مقاصد کے اوپر بھرپور تیاری شروع کر دیں، اور جو ابھی قائد بھی آپ کو اور ہمیں ہدایات دیں گے ان کو ہم سرخرو کرنے کے لیے اور ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس لانگ مارچ کو پاکستان میں ایک تاریخی لانگ مارچ بنائیں۔ یہ لانگ مارچ اس ادھورے سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہے جو ہم سے 2018 میں ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے چھینا گیا تھا۔ جس ترقی کو چھین کر آج پاکستان پہ بدحالی، مہنگائی اور افلاس اور رسوائی مسلط کی گئی ہے، بدلنے کے لیے ہر پاکستانی کو ہم نے اس میں نکالنا ہے اور شامل کرنا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ بلوچستان سے، صوبہ سندھ کے اندرون سے، خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے، آزاد کشمیر، پنجاب، گلگت بلتستان، پورے ملک سے آج آپ سب خواتین و حضرات جس جوش اور جذبے کے آج جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ آئے ہیں وہ خراج تحسین ہے۔ اور اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے وہ ترانیم جو میں نے آئین کے اندر پیش کی ہیں ان سے ان کی منظوری کے لیے تائید لینا چاہوں گا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب۔